يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء وخاتم النبیین وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. صدق اللہ العظیم. نہایت قابل قدر مسلمان بھائیوں اور بزرگوں، گھروں میں سننے والی میری مسلمان ماؤں بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ حضرات کے سامنے یہ دوسرا پارہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 204 سے لے کر 207 تک تلاوت کی ہیں. رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ان آیات کا صحیح مطلب سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب العالمین ہم سب مسلمانوں کو صحیح معنوں میں دین اسلام کی سمجھ اور اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرما دے. ان آیات کا ترجمہ یوں ہے، رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ، اور بعض آدمی وہ ہیں، مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ، اور بعض آدمی وہ ہے کہ پسند آتی ہے تجھ کو قولہ، اس کی بات، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگانی کے کاموں میں، وَيُشْهِدُ اللَّهَ، اور وہ گواہ بناتا ہے اللہ کو، عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، جو کچھ اس کے دل میں ہے، یعنی اپنی دل کی باتوں پر، وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اور وہ سخت جھگڑالو ہے، جھگڑا کرنے والا ہے. وَإِذَا تَوَلَّى، اور جب تولا پھرتا ہے، سعی فی الارض، یعنی جب آپ سے چلا جاتا ہے تو سعی فی الارض، دوڑتا ہے زمین میں، لیفسد فیہا، تاکہ اس میں فساد کرے، ویہلک الحرث، اور ہلاک کر دے کھیتی باڑی کو، والنسل، اور انسانیت اور جانوں کو، واللہ لا یحب الفساد، اور اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا. وَإِذَا قِيلَ، اور جب کہا جاتا ہے اس سے، اتق اللہ، اللہ سے ڈر، اخذتہ العزت، تو اس کو غرور آمادہ کر لیتا ہے، اس کو غرور پکڑ لیتا ہے، تکبر، بالاسم، گناہ پر، فحسبہ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور بہت بری جگہ ہے، برا ٹھکانہ ہے. وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں ایک شخص وہ ہے، مَن یشری، جو بیچتا ہے، نفسہ، اپنے نفس کو، ابتغاء طلب کرتے ہوئے، مرضات اللہ، اللہ کی خوشنودی، واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ نہایت مہربان ہے اپنے بندوں پر. اس سے پہلی والی آیات کے اندر دعا مانگنے والے دو آدمیوں کا قصہ، یعنی دو آدمیوں کے حالات کو بیان کیا. ایک وہ شخص تھا جو کافر ہے، آخرت کا منکر ہے، تو وہ صرف دنیا مانگتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ ما لہ فی الخلاق، یعنی آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، آخرت کے اندر اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. اور دوسرا وہ شخص ہے جو مومن ہے، آخرت کا یقین رکھتا ہے، تو وہ اللہ رب العالمین سے دنیا میں بھی اچھائی مانگتا ہے
اور آخرت میں بھی اچھائی مانگتا ہے، دونوں چیزیں مانگتا ہے۔ اب اس اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے اسی طرح تقسیم کی ہے، ایک ہے ایمان والا جو اخلاص کے ساتھ اپنے عمل کا مظاہرہ کرتا ہے، دوسرا ہے منافق نفاق، یعنی جس کے دل کے اندر کچھ اور ہے اور ظاہر میں کچھ اور ہے، اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ تو گویا منافق اور مخلص کے درمیان تقسیم کو بیان کیا ہے۔ پہلی آیتیں جو پڑھی میں نے آپ کے سامنے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ، یہاں پر ایک بڑا منافق آدمی تھا جس کا نام تھا اخنس۔ یہ اخنس جو تھا اس کا واقعہ یہاں پر بیان کیا جاتا ہے۔ اخنس یہ زہری قبیلہ تھا، یہ اس کا حلیف تھا، اور اس کو اخنس کہنے کی وجہ مفسرین نے لکھی ہے کہ اصل میں خنس کہتے ہیں الگ ہو جانے کو، تو اس کو بھی اخنس اس لیے کہا گیا کہ جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے موقع پر بدر میں جا رہے تھے، تو بدر کے موقع کے اوپر اس نے اپنے تقریباً 300 افراد یہ لے کر وہاں سے جدا ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے راستے میں، تو اس کے بعد سے اس کو اخنس کہا گیا۔ یہ شخص جو تھا بڑا فصیح بلیغ، یعنی اس کی الفاظ جو تھے بڑے میٹھے ہوتے تھے، کھیلتا الفاظ سے کہ دوسرے آدمی کے دل کے اوپر کیا ہے ضرب لگا دیتا اور اس کو متاثر کر لیتا تھا۔ تو جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بھی آ کر بڑے فصیح اور بلیغ انداز میں، میٹھے انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرتا بڑی میٹھی، اور اپنے دل کے اندر جو تھا وہ کفر کو چھپائے رکھا، لیکن زبان کے اندر اس طرح یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے ایمان کو ظاہر کرتا، اپنے ایمان کو ظاہر کرتا، اور ساتھ اللہ رب العالمین کی قسمیں بھی کھایا کرتا تھا کہ قسمیں کھا کر کیا ہے اپنے ایمان کو ظاہر کرتا، اور قسمیں کھا کر کہتا کہ اللہ کے رسول میں تو ایمان والا ہو۔ لیکن جو ہی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے ہٹتا تھا تو پھر اپنی شرارتوں سے باز نہیں آتا تھا، شرارتیں کرتا تھا، اپنے نفاق کو ظاہر کرتا تھا اور برائی کرتا تھا۔ کس طرح؟ اسی کو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے بعض آدمی وہ ہے، کون؟ اخنس بن شریک۔ کیا نام ہے اس کا؟ اخنس بن شریک۔ تو فرمایا مَن يُعْجِبُكَ، مَن يُعْجِبُكَ، یہ شخص ہے کہ پسند آتی ہیں آپ کو۔ کس کو کہا جاتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یعجب، پسند آتی ہے، کا آپ کو، قولہ، اس کی باتیں، فی حیات دنیا، یعنی دنیا کے معاملات کے تحت، یعنی دنیا کے فائدے کے حصول کے لیے وہ تو اتنی میٹھی باتیں کرتا ہے آپ کے سامنے، بڑی پیارے انداز میں گفتگو کرتا ہے، یہ آپ کو کیا ہوتی ہے؟ پسند آتی ہے۔ تو فرمایا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور قسمیں بھی کھاتا ہے، ما فی علی ما فی، اپنے دل کی بات کے اوپر، یعنی دنیا کے فائدے حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو مومن ظاہر کر رہا ہے، اور قسم کھا کر کہتا ہے کہ میں تو مسلمان ہوں، میں کیا ہوں؟ مسلمان ہوں۔ تو فرمایا وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ وہ کیا ہے؟ بڑا جھگڑالو ہے۔ الد الخصام، بڑا جھگڑالو ہے۔ جھگڑالو کس طرح؟ کہ جس طرح جھگڑالو ہے، جھگڑا کرنے والا ہے، الد الخصام ہے۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے ایک روایت آتی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے مبغوض شخص، یعنی جس کے اوپر اللہ کا غضب ہوتا ہے، کیا ہے؟ مبغوض شخص وہ ہے کہ جو الد الخصام ہے۔ کیا ہے؟ الد الخصام، سب سے زیادہ جھگڑالو ہے، جھگڑا کرنے والا ہے۔ تو فرمایا وَإِذَا تَوَلَّى، یہی جھگڑالو، یہی اخنس بن شریق، وَإِذَا، واو بمانے اور، اذا، جب، تولا، منہ موڑ کے چلا جاتا ہے، یہ پھر اپنے آپ کی مجلس سے علیحدہ ہو جاتا ہے، چلا جاتا ہے، سعی فی الارض، زمین میں کیا کرتا ہے؟ فتنہ و فساد کرتا ہے۔ سعی فی الارض، کوشش میں لگ جاتا ہے، فی الارض، زمین میں، لیفسد فیہا، تاکہ اس میں کیا کرے؟ فساد کرے۔ یہاں پر ویہلک الحرث، اور کھیتی کو کیا کر دے؟ تباہ کر دے، ہلاک کر دے، والنسل، اور جانے بھی۔
یہاں پر مفسرین نے لکھا ہے کہ اخنس اور ثقیف اس کا ان کے درمیان کسی بات کے اوپر نزاع ہو گیا، جھگڑا ہو گیا. اخنس کا کس کے ساتھ؟ ثقیف قبیلے والوں کے ساتھ کوئی معاملے میں نزاع ہو گیا، لڑائی جھگڑا ہو گیا، تو اس نے ان کے اوپر حملہ کر کے ان کی کھیتیوں کو جلا ڈالا، ان کے مویشیوں کو کیا کر دیا؟ ہلاک کر ڈالا. تو فرمایا رب العالمین نے کہ واللہ لا يحب الفساد، اللہ تعالیٰ فساد کرنے والے کو فساد کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے. تو گویا یہ فسادی آدمی ہے، تو اس لیے رب العالمین اس کو بھی پسند نہیں کرتا ہے. تو گویا اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی بات کا علم نہیں تھا. اگر غیب کی بات کا علم ہوتا تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے اس کو جان لیتے، لیکن اللہ رب العالمین نے وحی کے ذریعے سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا یہ اخنس بن شریک جو آپ کی مجلس میں آتا ہے، بڑی قسمیں کھاتا ہے، بڑے بلیغ پیارے انداز میں میٹھی میٹھی باتیں آپ کے سامنے کرتا ہے، یہ مسلمان نہیں ہے. دل کے اندر جو بات ہے اس کو کیا ہے؟ زبان پہ نہیں لا رہا، اس کو چھپا رہا ہے. فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهِ، اب اسی کو جب کہا جاتا کہ اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، تم نے کیا کیا؟ لوگوں کے جانوروں کو کیا ہے؟ کھیتیوں کو آگ لگا دی. اتق اللہ، تو اخذت العزت، اس کو کیا ہے؟ اس کا غرور جو تھا آمادہ کرتا، اس کا غرور مانے اس کی گریٹنس، اپنے آپ کو بڑا ہی سمجھتا تھا. تو یہ چیز کیا ہے؟ اس کو ابھارتی کس کے اوپر؟ گناہ کے اوپر. کس کے اوپر؟ بالنسبت گناہ کے اوپر. فحسبہ جہنم، سو اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ دوزخ ہے. اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ دوزخ ہے. فرمایا ولا بئس المہاد، اور دوزخ کیا ہے؟ بہت برا ٹھکانہ ہے، بہت بڑا ٹھکانہ ہے، بری جگہ ہے. پیار محبت کی آرام سے رہنے کی جگہ نہیں ہے، بری جگہ ہے. تو اس کی جہنم کی آگ سے کیا ہے؟ انسان کو پناہ مانگنی چاہیے. اور وہ کسی کو یہ کہ بری جگہ ہے، اب اس کو بتا دیا گیا کہ جہنم کی آگ سے بچو، کیا کر رہے ہو، بری جگہ ہے. تو آج کل بھی بعض لوگ اوقات کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو کہا جاتا ہے بھائی خدا کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو. تو آگے سے یہ نہیں کہتے کہ ٹھیک ہے جی ہم بچ جائیں گے، خدا سے ڈریں گے، لیکن ایک دم کیا کہتے ہیں؟ وہ آگے سے جواب کیا دیتے ہیں؟ بھائی مجھے کیا کہتے ہو میاں، اپنا خیال تو کرو نا، اپنی طرف دیکھو، مجھے کیا نصیحت کرتے ہو. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ یہ ہے، سب سے بڑا گناہ یہ کہ کوئی شخص بندے کو کہے کہ اللہ سے ڈرو، وہ جواب میں کہے میاں اپنی خبر لو. کیا ہے؟ میاں اپنی خبر لو. تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، ایسا نہیں کہنا چاہیے. اگر کوئی آدمی کسی کو نصیحت کرتا ہے میاں خدا سے ڈرو، سبزی والا کوئی آدمی اس طرح ہوتے ہیں نا، کہیں بھی جاؤ پاکستان میں تو اکثر یہ لوگ کہتے ہیں کوئی آدمی فراڈ کرتا ہے، کوئی خرابی کرتا ہے یا غلط سودا ناپ کے دیتا ہے تو اس کو کہتے ہیں اللہ سے ڈرو میاں، کیا کر رہے ہو، کیسی سبزی دے رہے ہو. وہ کہتے ہیں اپنا خیال کرو، اپنے آپ کو نہیں دیکھتے ہو، مجھے آ کے نصیحتیں کرنے لگ گئے ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے، جس طرح تفسیر مظہری میں آتا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ سے کسی نے کہا کہ اللہ سے ڈرو. کیا ہے؟ اللہ سے ڈرو. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دم اپنا رخسار مبارک زمین کے اوپر رکھ دیا، تواضع اور انکساری کی وجہ سے، اور اس طرح زمین کے اوپر رکھ دیا. کیوں؟ کہ اس کے ذریعے سے انسان کے اندر تکبر نہیں آتا. وہ کہتا ہے واقعی اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. تو کوئی آدمی مجھے نصیحت کرتا ہے اللہ سے ڈرو، تو ڈرنا چاہیے. تو اس آدمی کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ اتق اللہ، اللہ سے ڈرو. کیا کر رہا ہے یہ؟ تو اخذت العزت، تو ایک دم اس کو کیا ہے؟ اس کی عزت جو تھی، اس کی عزت اس کو گناہوں کے اوپر ابھارتی. وہ کہتا اپنا میاں خیال نہیں کرتے ہو، مجھے ڈرا رہے ہو تم. تو یہ چیز کیا ہے؟ غلط چیزیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے. بلکہ کوئی آدمی اگر نصیحت کرتا ہے تو فوراً اس کی نصیحت کو قبول کر لینا چاہیے. انسان کو اپنی گناہ کی طرف دیکھنا چاہیے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے مجھے کیا ہے؟ تنبیہ کر دی، آگاہ کر دیا کس کے اوپر؟ گناہ کے اوپر. تو یہاں پر یہ جو صفت ہے یہ منافقین کی صفت ہے کہ جب اسے کہا جاتا ہے اللہ سے ڈرو تو ایک دم کیا ہو جاتا ہے؟ اس کو عزت، مجھے کہا ہے میں تو بہت بڑی چیز ہوں. تو اس کی گریٹنس جو ہوتی ہے وہ اس کے سامنے آ جاتی ہے. اوہ میں فلاں 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 ابن فلاں فلاں ابن فلاں، تو مجھے یہ باتیں کر رہے ہیں. تو آگے دوسرا فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. یہ اگلی دوسری آیت ہے. اس آیت کا شان نزول مفسرین نے یہ لکھا ہے، جس طرح معارف القرآن میں بھی ہے اور اسی طرح تفسیر مظہری میں بھی. تو یہاں پر لکھا ہے کہ یہ صحابہ اکرام جو تھے، مخلص صحابہ اکرام،
مخلص صحابہ اکرام، ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ جنہوں نے اپنی جان کی بازی لگا کر، جان کی بازی لگائی اللہ رب العالمین کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، ان کے بارے میں۔ اور ایک یہاں پر ایک خاص واقعہ بھی لکھا ہے، جس طرح تفسیر مستدرک اور ابن جریر کے حوالے سے حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کا واقعہ لکھا ہے کہ ان کے بارے میں آیت نازل ہوئی جب انہوں نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ کی طرف جانے لگے، تو راستے میں قریش آ گئے۔ قریش جب راستے میں ملے تو حضرت رومی رضی اللہ تعالیٰ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان سے سامنے آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی تمہیں ہم جانے نہیں دیں گے، ہم جانے نہیں دیں گے۔ تو حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ بڑے تیر انداز تھے، جنگ کے بھی بڑے ماہر تھے، تو ایک دم سواری سے نیچے اترے اور اتر کر اپنے ترکش سے جو تیر تھے، کمان تیر نکالے اور کمان میں تان کے رکھ دی۔ انہوں نے کہا کہ ایک کو بھی نہیں چھوڑوں گا، تمہیں پتہ ہے، تم جانتے ہو اچھی طرح، تمہیں معلوم ہے کہ میں بہت بڑا تیر انداز ہوں، میرا تیر ضائع نہیں جاتا ہے، نشانہ میرا کبھی ضائع نہیں گیا، جتنے تیر میرے پاس ہیں میں ایک ایک کو استعمال کروں گا، اور جب تیر میرے ختم ہو گئے تو یاد رکھنا میں تلوار سے لڑتا رہوں گا، اس وقت تک لڑتا رہوں گا جب تک کہ میں جان ہے، میری جان ختم ہو گئی پھر تمہاری مرضی میرے ساتھ جو تم کرنے لگے۔ لیکن اس کے بعد میں تمہیں ایک دوسری بات بتاتا ہوں، سودا میرے ساتھ اگر کرتے ہو تو نفع کی چیز تمہیں بتاتا ہوں۔ نفع کی چیز یہ کہ مکہ مکرمہ میں فلاں جگہ میں میرا اتنا مال پڑا ہوا ہے، کیا ہے؟ اتنا مال پڑا ہوا ہے، تم جاؤ اور اس مال کو تم حاصل کر لو، لے لو، اس مال کو کیا کر لو؟ لے لو، تمہارا ہو گیا۔ قریش اس کے اوپر راضی ہو گئے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یہ تو اچھا سودا ہے۔ انہوں نے کہا یہ تو چلو جان بچ گئی اس کی، تو ہم بھی، ہمارے لوگ بھی بچ جائیں گے۔ تو مال کے بارے میں جب بتایا تو قریش نے کہا ٹھیک ہے جی، سودا ہو گیا پکا، تم جاؤ۔ اب یہ گئے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، مدینہ منورہ پہنچے تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں پہنچ کر پورا واقعہ سنایا، اور واقعہ سنانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربح البیع ابا یحییٰ، ربح البیع ابا یحییٰ، فرمایا تمہارا بیپار نفع بخش رہا، تمہارا بیپار نفع بخش رہا، تم نے کامیابی حاصل کی، تمہارا سودا بڑا ہی فائدے والا تھا۔ اسی کو رب العالمین نے اس آیت کے اندر بیان کر کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جملوں کی کیا تائید فرما دی۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں ایک شخص وہ ہے، مَن یشری، جو بیچتا ہے، نفسہ، اپنی جان کو، ابتغاء، تلاش کرتے ہوئے، طلب کرتے ہوئے، حاصل کرنے کے لیے، کس کے؟ مرضات اللہ، اللہ رب العالمین کی خوشنودی کو، یعنی اللہ کی رضا کے لیے کیا کرتا ہے؟ اپنی جان کو بیچ دیتا ہے۔ فرمایا واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ تعالیٰ نہایت مہربان ہے اپنے بندوں کے اوپر۔ بعض نے یہاں پر مفسرین نے ایک دوسری بہت سارے واقعات لکھے ہیں، اور صحابہ کرام کے دوسرے واقعات بھی لکھے ہیں کہ ان واقعات کی پیش نظر یہ کیا ہے؟ آیت نازل ہوئی۔ لیکن جو بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو تھے، انہوں نے یعنی اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے، اللہ کو ہیپی کرنے کے لیے، اللہ کو پلیز کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے، انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ اسی آیت کے اندر کیا ہے؟ ان کی تعریف کی گئی ہے کہ وہ بڑے ہی بڑے لوگ تھے۔ فرمایا واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ تعالیٰ نہایت ہی مہربان ہے اپنے بندوں کے اوپر۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ، اور بعض آدمی وہ ہے کہ یعجبک، جس کی باتیں آپ کو پسند آتی ہیں، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگانی کے کاموں میں، وَيُشْهِدُ اللَّهَ، اور گواہ کرتا ہے اللہ رب العالمین کو، عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اپنے دل کی بات پر، وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، وہ بڑا جھگڑالو ہے، وَإِذَا تَوَلَّى، اور جب پھر جاتا ہے آپ سے، سعى فِي الْأَرْضِ، کوشش کرتا ہے زمین میں، لِيُفْسِدَ فِيهَا، تاکہ اس میں فساد پھیلائے، وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ، اور ہلاک کرتا ہے کھیتی کو، والنسل، اور جانوں کو، واللہ لا يحب الفساد، اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین سے ڈرو، اخذت العزت، عزت اس کو کیا ہے؟ آمادہ کرتی ہے، بالاسم، گناہ کے اوپر، فحسبہ جہنم، اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور وہ بے شک برا ٹھکانہ ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بعض لوگ وہ ہیں، مَن یشری نفسہ ابتغاء، جو بیچ دیتے ہیں اپنے نفس کو، ابتغاء،
تلاش کرتے ہوئے حاصل کرنے کے لیے مرضات اللہ رب العالمین کی خوشنودی کو۔ واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ تعالیٰ رعوف ہے، مہربان ہے، بالعباد، اپنے بندوں کے اوپر۔